عمران خان ہوں۔ عمران خان صاحب کا جیل سے سٹیٹمنٹ آیا اور کافی دنوں کے بعد سٹیٹمنٹ آیا، ان کی ملاقاتیں بند کی ہوئی تھیں اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا ایک بیان کل رات گئے جو ہے وہ باہر آیا اپنے ایک وکیل کے ذریعے سے۔ 6 لوگوں نے ملنے کے لیے جانا تھا لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا بندوبست کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو پائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب خاص طور پہ ملنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ پارٹی کے جو ریئل معاملات ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بہت سارے اور لوگ ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہے۔ بہرحال ایک وکیل اندر گئے، وہ مل کر واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ اب ان کے ذریعے سے معلومات عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں، ٹی وی ہے نہیں ان کے پاس اور اخبارات بھی ان کو نہیں دیے جا رہے، تو باہر کی معلومات عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، اور جو معلومات عمران خان صاحب کو دی گئی وہ اسی طرح ملنی تھی کہ وکیل ملنے کے لیے گیا، اس نے کوئی بات بتا دی۔ اب وہ اتنی لمبی ملاقات تو ہے نہیں جس میں عمران خان صاحب کو ساری صورتحال بتائی جائے اور ایک ایک چیز پہ جواب لیا جائے۔ پھر ایک ہی بندہ ملنے گیا ہے، اگر 2 4 5 لوگ ملیں تو پھر وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے تو زیادہ چیزیں باہر آتی ہیں۔ بہرحال جو عمران خان صاحب کا بیان ان کی پارٹی نے جاری کیا ہے ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا کہا۔ میرا اپنی پوری قوم، اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ لو جی، عمران خان صاحب تو وہیں پہ کھڑے۔ یہاں پہ سہیل بڑا اس نے کالم لکھ دیا، آرمی چیف نے خواہشات کا اظہار کر دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر سے نیچے تک سب معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں، پاکستان کے ٹی وی چینل پہ ہر طرف معافیوں کے مطالبے ہو رہے ہیں، معافی مانگے گا نہیں مانگے گا، وہ ادھر ہی کھڑا ہے۔ میرا اپنی پوری قوم، اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جی عمران خان۔ حالیہ احتجاجی تحریک کے نتیجے میں ہوئی گرفتاریاں ہوں یا 9 مئی فالس فلیگ پر کینگرو کورٹس کی غیر منصفانہ سزائیں، یہ فستائیت ہے، مگر اس سب کے باوجود آپ نے کسی صورت حوصلہ نہیں ہارنا، ظلم اور بربریت کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ میں خود اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا، اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ مجھ پر ایک بار پھر مکمل طور پر قید تنہائی نافذ کر دی گئی ہے، اہل خانہ اور وکلا سے بھی ملاقات بند کروا دی گئی ہے، جبکہ بیرونی دنیا اور حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے ہر ذریعہ معلومات، چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار ہو، مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہی غیر انسانی سلوک بشرا بی بی کے ساتھ بھی روا رکھا جا رہا ہے، ہماری ملاقات بھی بند کروا دی جاتی ہے۔ میرے اہل خانہ کی طرف سے بھیجی گئی درجنوں کتابوں میں سے گزشتہ 2 ماہ میں صرف 4 کتابیں فراہم کی گئی ہیں، باقی سب کتابیں ضبط کر دی گئی ہیں۔ ذاتی ڈاکٹر تک رسائی بھی طویل عرصے سے بند ہے تاکہ صحت کا میرا بنیادی انسانی حق بھی سلب کر لیا جائے۔ اب نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یاد رکھیں، اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو، اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے، انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا تھا کہ اگر آپ سارے مجھے حلف دے دینا کہ آپ میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرے گا یا ان کی بات نہیں مانے گا، تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ لوگ گھٹنے پہ آئیں گے۔ یہ ماضی میں اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے وفاداری نبھائی ہے وہی ان سیٹوں کے مالک ہیں، زبردستی ان سے یہ سیٹیں چھینی گئی ہیں، ان کی جگہ پہ کسی اور کو ٹکٹ دینا یہ ایک زیادتی ہے اور یہ سرنڈر کرنے کے مترادف ہے۔ ہم ان فیصلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور جب اپنے امیدوار ہم کھڑے کریں گے تو یہ ان فیصلوں کو ماننے کے مترادف ہوگا۔ اب ایک سوچ یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ کبھی بھی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی بندوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا، تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کر رہی ہے یا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو دوسری سوچ یہ ہے، دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ابھی عمران خان صاحب کا یہ حتمی فیصلہ ہوگا، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی موقف بتایا ہے جو پارٹی کو بتایا گیا، اب پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ پھر آپ کے سامنے اگلے چند دن میں آ جائے گا۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا، کیونکہ جو بھی سخت پیغام ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے ذریعے سے باہر بھیجتے ہیں، اور جب کوئی سخت پیغام باہر آتا ہے تو اس کے سخت قسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لہذا ان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی۔ اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے بہت بدتمیزی کی ہے، بڑی گالم گلوچ ہوئی، کارکنوں کو لاٹھی چارج کیا گیا، انہیں اٹھا کر وینوں میں ڈالا گیا،
اور پھر انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بدتمیزی کی گئی ہے، جیل کے باہر یہ بدلہ لیا جا رہا ہے اس درگت کا یا اس عزت افزائی کا جو جاپان میں ٹک ٹاکرز کی ہوئی ہے پاکستانیوں کے ہاتھوں، کیونکہ پاکستانیوں نے جاپان میں ٹک ٹاکرز کی بڑی ٹکا کے عزت افزائی کی ہے۔ اور یعنی یہ ان کو اس صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ جعلی حکومت ہے نا، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ہو اور وہ جائے اور ان کے اوپر لوگ ایسے کریں تو ہمیشہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور جب مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں کہ جناب ان کو تو ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا، یہ کہاں سے ہمارے پیسوں سے پھر رہے ہیں، ہمارے پیسے لے کر کہاں پہ گھوم رہے ہیں، تو وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی چور جا رہا ہے، پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ بہرحال، اور دوسرا جو معافی والی ایک خواہش کا اظہار کیا گیا یا کروایا گیا سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے سے، اس خواہش کی جو درگت بنی ہے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اڈیالہ کے باہر بدلہ لیا گیا، کارکنوں کو مارا کٹا گیا، انہیں گھسیٹا گیا، گاڑیوں میں ڈالا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو تھانے جا کے پھر مارو۔ اب یہ ایک ظلم ہے۔ دیکھیں، قائد اعظم کی تصویریں لے کر لوگ نکلتے ہیں، لوگوں پہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں، کتنی افسوسناک بات ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ موجود رہی سارا دن، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے، لیکن ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں، کوئی شوق سے تو ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے۔ پھر اس یقین دہانی پر ہمیں ایس ایچ او نے آ کر کہا کہ آپ کی کل ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کل ہم پھر آئیں گے، کیونکہ ہمیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ کل ملاقات کروائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں یا عمران خان کی بہنیں آتی ہیں تو ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا سادہ سادہ ہے اور بڑا تفصیلی سٹیٹمنٹ بھی ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست، انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ملک جو ہے وہاں پہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور جب تک عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے تب تک یہ عدم استحکام رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے اور عوام عمران خان کو فالو کر رہی ہے، ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ عمران خان صاحب کی صورتحال دیکھ لیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نون لیگ کی حکومت اس میں ذمہ دار ہے، تو یہ انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خواتین پر جو تشدد کیا جا رہا ہے، جو چادر اور چار دیواری کا بار بار تقدس پامال کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ پنجاب میں ہوتا ہے نا، یا اسلام آباد میں ہوتا ہے جہاں نون لیگ کی حکومتیں ہیں۔ یاسمین راشد سے کس بات کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یاسمین راشد کو اور زیادہ ہم دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے، اتنی زیادتی ہم نے کر دی ہے، اس سے زیادہ ہم کیا زیادتی کریں ایک خاتون کے ساتھ، کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ خاتون اگر باہر آ گئی تو میری ضلالت ہو جائے گی، تو یہ انتقام اگر نون لیگ نہیں لے رہی تو اور کون لے رہا ہے؟ آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی جو آج کا سب سے بڑا نقطہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کا جو نقطہ سب سے زیادہ ڈسکس ہوا وہ یہ تھا کہ عمران خان سچے دل سے معافی مانگے اور آئندہ اس طرح کی سیاست کرنے سے توبہ کریں، یا وہ معافی مانگ لے۔ عمران خان صاحب، معافی کی ایک ڈیمانڈ ہے جو بڑے لمبے عرصے سے چل رہی ہے۔ پہلے یہ پیغام مختلف صحافیوں کے ذریعے سے آتا تھا، پھر یہ پیغام ہمیں خبروں کی صورت میں ملتا تھا، پھر یہ مختلف سیاستدانوں کے منہ سے ملنا شروع ہوا، اور اب ڈی جی آئی ایس پی آر کے منہ سے ہم نے سنا کہ عمران خان صاحب یعنی وہ معافی مانگے، اور معافی مانگ کے جو ہے معاملہ پھر آگے بڑھ سکتا ہے، بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے؟ تو میں پہلے کچھ چیزیں کلیئر کر دوں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، کہ بعد میں کوئی پھڈا نہ ڈال دیں۔ اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ ایکچولی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا عمران خان معافی مانگے گا، یا عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، یا عمران خان معافی مانگنے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ اس کے لیے پہلے آپ ایک چیز فرض کر لیں، یا آپ اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ عمران خان نے اقتدار نہیں لینا، ان کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، اور وہ انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ فرض کریں وہ نظام سے کچھ بھی نہیں چاہتے، ساری چیزیں، ساری سیاست، فائدہ نقصان سیاسی، وہ سارا ایک جگہ پہ آپ الگ رکھتے ہیں، صرف آپ عمران خان کی شخصیت کو سٹڈی کریں، جس کو آپ سائیکولوجیکل انالیسس کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ذہنی کیفیت ہے کیا، یا ایکچولی عمران خان کیا ہے۔ اگر آپ نے عمران خان کو سمجھ لیا تو آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ شخص معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے اپنے دماغ میں آپ یہ رکھیے، کم سے کم اس ویلاگ کو سنتے ہوئے، کہ عمران خان کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں مثال کے طور پہ، اور اپنے دماغ میں آپ یہ بھی رکھ لیں کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی نہ وہ لیڈر ہے مثال کے طور پہ،
نہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو دوبارہ اقتدار میں آنا ہے، نہ وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی چیزیں ابھی سوچ رہے ہیں. آپ فی الحال اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں. اب صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایکچولی عمران خان ہے کیا، وہ بنے کیسے، ان کے پاس کیا سٹیٹس ہے، اور وہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے. آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ جو بڑے بڑے سٹیکس ہیں نا، ملک، حب الوطنی، پاکستان کے لیے سوچ، پاکستان کی عوام کا درد، یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. یہ بڑی چیزیں جب ہم ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا تو چیزیں اور کمپلیکس ہو جاتی ہیں. آپ ان کو سائیڈ پہ رکھ لیں. اب آپ آ جائیں صرف عمران خان. اگر عمران خان ذاتی طور پہ ایک آپ یہ کہیں کہ ان ساری چیزوں سے مبرہ بھی ہو جائیں، ان سے باہر بھی نکل جائیں، تو ایکچولی عمران خان کیا ہے، آپ اس کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے جس سے معافی کا تقاضا کیا جا رہا ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ معافی کیوں کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے. یعنی عمران خان گرفتار ہے، جن لوگوں نے 9 مئی کے جن کے اوپر الزامات ہیں ان میں بیشتر لوگ گرفتار ہیں یا وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. کچھ لوگ ملٹری کی کسٹڈی میں بھی ہیں، ملٹری کورٹس کے اندر بھی کیسز چلتے رہے ہیں. یہ سارے معاملات عدالت میں پینڈنگ ہیں. پھر عمران خان سے کیوں کہا جائے کہ وہ معافی مانگے؟ پھر تو انصاف ہونا چاہیے نا. اصولی بات یہ ہے کہ بندے اندر ہیں یا باہر ہیں، سارے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، تو پھر تو انصاف ہونا چاہیے. پھر تو معافی کا تقاضا ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی یہ جو معافی کا تقاضا ہے، اس سے ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ سسٹم اس چیز کو سمجھ گیا ہے کہ عمران خان ارریلیونٹ نہیں ہے. کم سے کم عمران خان اور اس کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے نقطہ نظر سے اتنے ریلیونٹ ضرور ہیں کہ ان کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا. لہذا ان کا واپس آنا بھی ضروری ہے. اب ان کے واپس آنے کے لیے گنجائش کیا نکالی جائے، تو اس میں ایک معافی کا ایلیمنٹ ہے کہ جناب معافی مانگ لیں. یہ گنجائش نکل جاتی ہے تو عمران خان صاحب سسٹم کے اندر واپس آ جائے تاکہ سسٹم بھی اپنا کام کرتا رہے. یعنی معافی کی تبھی آئے گی نا چیز. عمران خان نے تو نہیں کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، یا ان کی طرف سے کوئی ڈیل کی خواہش بھی نہیں آئی. انہوں نے اپنے منہ سے کہا بھی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بات چیت تو میں کر سکتا ہوں، ڈیل میں نہیں کروں گا، اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا. یہ ان کا موقف ہے. اب یہ معافی والی بات آتی کہاں سے؟ یعنی جتنے صحافی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں یا حکومت کے قریب ہیں یا ریاستی بیانیے کو بتاتے ہیں یا سسٹم کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں، وہ صحافی بار بار یہ نقطہ نظر لے کر آتے ہیں معافی والا. تو اس کا مطلب ہے کہ معافی کا ایک تقاضا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگ لے. اور یہ وہ گنجائش ہے جو عمران خان کے لیے نکالی جا رہی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سسٹم یہ بات سمجھ گیا ہے کہ عمران خان کے بغیر سسٹم کا چلنا اور آگے بڑھنا پاکستان میں مشکل ہے. لہذا یہ ارریلیونٹ نہیں ہے، سٹل ریلیونٹ ہے، تو اس کو واپس آنا پڑے گا یا لانا پڑے گا. تو اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی جائے. تو آج تو یہ بات آ رہی ہے معافی، ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ اور ہو، یا ہو سکتا ہے پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہوں یہ معافی عمران خان کو مانگنی نہ پڑے. یہ ساری چیزیں ابھی چھوڑ دیں. عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ کیا ہے، ذرا اس کا انالیسس کر لیتے ہیں. دیکھیں خبریں بہت ساری ہیں، وہ باقی لوگ آپ کو وی لاگز میں بتا دیں گے. خبریں آپ کو مل جائیں گی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی عمران خان کیا ہے اور معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا. سسٹم چاہ رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگے، کیونکہ سسٹم چاہ رہا ہے کہ عمران خان سسٹم میں واپس آئے. معافی مانگے گا تو واپس آئے گا نا. عمران خان نے تو کوئی اس پہ بات ہی نہیں کی. سسٹم یہ بات کر رہا ہے کہ معافی مانگے اور سسٹم میں واپس آئے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ارریلیونٹ نہیں ہوا ابھی تک. 22 سال اس آدمی نے سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھے. جیل میں گیا، مار بھی کھائی، مفرور بھی رہا، کبھی ادھر بھاگتا رہا کبھی ادھر بھاگتا رہا، پورے پاکستان کے لگاتار دورے کرتا رہا. بڑی بڑی یونیورسٹیز کا یہ شخص چانسلر بھی رہا ہے. یہ صرف کمنٹری کرتا تو دنیا بھر سے پیسہ کما لیتا ہے. سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس آدمی کی ہے آج بھی. کوئی ورلڈ کپ آپ کروا لیں اور وہاں پہ آپ بولی کروا لیں کہ سب سے مہنگا کمنٹریٹر کون ہوگا، تو عمران خان سے مہنگا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سب جانتے ہیں. جو سٹیٹس اس کا ہے وہ کسی کو نہیں ملا کرکٹ کی دنیا میں. تو یعنی انڈیا میں عمران خان صاحب کی اتنی فالوئنگ ہے کہ اس دور میں یعنی بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کپل دیو سے زیادہ انڈیا میں عمران خان مقبول تھا. آسٹریلیا میں ان کے کرکٹر سے زیادہ اور انگلینڈ میں ان کے کرکٹر سے زیادہ عمران خان کی مقبولیت تھی. یہ اتنا تگڑا آدمی تھا اپنی فیلڈ کا. ہیرو آگے بڑھتا چلا جا رہا. 21 سال کا کریئر وہاں پہ ہیرو. اس کے بعد 5-6 سال لگ گئے سیاست میں آنے میں. ہسپتال بنایا، یونیورسٹی بنائی، پھر ہیرو، اور اب سیاست کے اندر آ گیا. سیاست کے اندر عمران خان ٹائم گزارتے گزارتے لگاتار 22 سال کی محنت کے بعد وزیر اعظم پاکستان بن گیا. اب وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد عمران خان نے وہ کام کرنے شروع کیے جن سے وہ لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن سکے. غور کیجئے گا آپ. میں ابھی پبلک کی اچھائی کی بات نہیں کر رہا، میں پبلک کی خدمت کی بات نہیں کر رہا. میں وہ ساری چیزیں، حب الوطنی، لوگوں کا درد، وہ چیزیں میں کہہ ہی نہیں رہا. وہ بہت بڑی بڑی چیزیں. میں تو صرف عمران خان کی نارملی سائیکولوجیکل انالیسس ایک ایسے شخص کا کرنا ہو تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب 2018 میں وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد جن کاموں پہ مجھے اچانک لگا نا یہ ہٹ کے ہے تھوڑا. غریبوں کے لیے پناہ گاہیں بنا دی،
بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو مفت کھانا کھلانا شروع کر دیا, لنگر کھانے شروع کر دیے. یعنی وہ کام جو پہلے نہیں ہوئے. ہر آدمی کی جیب میں ایک کارڈ ڈال دیا, ہیلتھ کارڈ, 10 لاکھ روپے تک کا علاج ہے, جاؤ جا کے مفت کرواؤ. تو وہ کام کر رہا تھا جو پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں کیے تھے. ہیرو بن رہا تھا, ہیرو. ایبسولوٹلی ناٹ. کیا تھا یہ؟ اس کے اندر کا ہیرو ہے کہ میں کر سکتا ہوں, میں کر لوں گا. یہ اس کے اندر کا ہیرو ہے. اس کو کانفیڈنس ہی بہت تھا, اتنے لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے. اب لگ بھگ اس کو 50 سال ہونے والے ہیں, لگ بھگ 50 سال ہو گئے, وہ کنٹینیوسلی ہیرو چل رہا ہے. ایک آدمی قوم کا ہیرو. لوگ بھول جاتے ہیں. میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ مجھے 1990 کے بعد والے جو پلیئر